بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج پھر ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا واقعہ جو ہے وہ جو شخصیت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک شخصیت گزری ہے پاکستان کی تاریخ میں، ملک معراج خالد، جو کہ سابقہ نگران وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ ان کی ہی زندگی پر جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اس کو لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیو آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ تحریر لکھی گئی ہے جی کہ اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سر ہی آ گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ملک معراج خالد تھے، ان کو وائس چانسلر ہی کہہ لیجئے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایم اے انگریزی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی نے فیسوں میں 200% اضافہ کر دیا۔ میں نے ملک معراج خالد کے خلاف ایک مقامی روزنامے میں کالم لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ ایک دودھ بیچنے والا ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں سری آ جاتا ہے اور وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ یاد نہیں اور کیا کچھ لکھا، لیکن وہ بہت ہی نامعقول تحریر تھی۔ اگلے روز میں کلاس میں پہنچا تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب ایس ایم رؤوف صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں ڈائریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے جب میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا، جنٹل مین گو اینڈ فیس دی میوزک۔ خیر میں ڈائریکٹر آفس کی جانب چل پڑا اور راستے میں یہی سوچتا رہا کہ یہ تو طے ہے آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج یونیورسٹی سے نکالا جاؤں گا تو گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے۔ وہاں پہنچا تو ڈائریکٹر کے پی ایس اسماعیل صاحب کو بتایا میرا نام آصف محمود ہے، مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی کہ جب میرے بتانے پر اسماعیل صاحب کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور کہنے لگے جائیے وہ آپ کے ہی منتظر ہیں۔ لیکن اندر داخل ہوا تو حیرتوں کے جہاں میرے منتظر تھے، ملک صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر میں آصف، آپ نے بلایا تھا؟ آپ ہی نے کالم لکھا ہے؟ جی سر، میں نے لکھا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اور میں تو جلالتوں کا ورد کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ ملک صاحب ویلز کی ڈبیا گھماتے رہے، ایک ایک لمحہ اعصاب پر بھاری تھا۔ پھر ملک صاحب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، کالم تو آپ نے بہت اچھا لکھا، لیکن آپ کی معلومات ناقص تھیں۔ میں صرف دودھ فروش نہیں تھا، میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی معلومات درست کر دوں۔ میں صرف دودھ نہیں بیچتا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ میرے جوتے نہیں تھے۔ میں دودھ بیچ کر کالج پہنچتا اور سائیکل وہیں کھڑی کر دیتا۔ گھر میں جوتوں کا ایک ہی جوڑا تھا جو والد صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اس کا حل میں اور میرے ابا جی نے مل کر نکالا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ صبح میں یہ جوتے پہن کر جایا کروں اور جب میں واپس آ جاؤں تو یہی جوتے پہن کر ابا جی چوپال میں جا کر بیٹھا کریں۔ اب ڈر تھا کہ سائیکل چلانے سے جوتا ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں انہیں سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا تھا۔ جب دودھ گھروں میں پہنچا کر کالج کے گیٹ کے پاس پہنچتا تو جوتا پہن لیتا، واپسی پر پھر سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا اور ننگے پاؤں سائیکل چلا کر گھر پہنچتا۔ ملک صاحب پھر خاموش ہو گئے اور یہ دورانیہ خاصا طویل رہا۔ پھر مسکرائے اور کہنے لگے،
سر یہ والی بات تم نے ٹھیک کہی، واقعی اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سر آ گیا۔ بار بار یہ لفظ وہ دہراتے رہے، اللہ نے دودھ فروش کو نوازا لیکن اس کی گردن میں سر آ گیا۔ پھر اسماعیل صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قواعد و ضوابط کے مطابق میں فیس میں کیا گیا یہ اضافہ واپس لے سکتا ہوں؟ اسماعیل صاحب نے کہا سر ڈائریکٹر کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ آگے سے کہنے لگے اختیار میں تو نہیں ہے لیکن اگر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں تو پھر؟ اسماعیل صاحب کہنے لگے سر آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو ظاہر ہے اس پر عمل ہوگا۔ ملک صاحب نے کہا جلدی سے نوٹیفیکیشن بنا لاؤ، فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اس حکم نامے کی کاپی میرے ساتھ تھی، دل البتہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ پہنچا تو ایس ایم اے رؤف صاحب نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ میں نے نوٹیفیکیشن آگے رکھ دیا، سر یہ ہوا آپ خود دیکھ لیں۔ رؤف صاحب کی آنکھوں میں جو حیرت تھی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے وائس چانسلر کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا اسے ملک معراج خالد مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے، جب انتقال ہوا تو ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، یہ ایک خوبصورت واقعہ میں نے ایک تحریر سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو باقی افراد ہم زندہ ہیں ہمیں ایسے لوگوں کی ہی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا ملک، ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ اللہ حافظ۔